ایک کتاب مجھے کسی نے دی، ڈاکٹر امجد ثاقب نے وہ کتاب لکھی ہے، تو وہ ایسے چنیوٹی خاندانوں کی کہانی، کوئی 30 کے قریب چنیوٹی خاندانوں کی کہانی جنہوں نے پاکستانی بزنس میں بڑا نام پیدا کیا. آپ نے نام سنے ہوں گے، میاں منشا کا نام، یا ایس ایم منیر، یا شیخ کیسر، اس طرح کے بہت سارے لوگ. تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس میں بڑی زبردست باتیں تھیں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں بڑا اتحاد پایا جاتا ہے. ان کے خاندانوں میں کوئی بڑا ہوتا ہے، اس بڑے آدمی کی بیوی سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ جو بڑا آدمی ان کے خاندان کا ہوتا ہے اس کے حکم کے سب پابند ہوتے ہیں. اور اس طرح وہ کبھی مصیبت میں پھنس جائیں تو سارا خاندان ان کی مدد کرتا ہے اور وہ اس میں سے نکلتے ہیں. پھر وہ بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ اپنی ترقی کے لیے گھر سے نکل کے دور دور مقامات پر جاتے ہیں جہاں کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں. اور وہ پہلے ہارڈ ورک کرتے ہیں اور بعد میں وہ سمارٹ ورک کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو پھر میں نے زیادہ اسٹڈی کیا، کیونکہ اور خاندان بھی ہیں چنیوٹی شیخوں کے علاوہ، جیسے میمن خاندان ہیں، اور جو لاہور کے یا فیصل آباد کے شیخ خاندان ہیں، یا سیالکوٹ یا گجرانوالا یا کراچی کے جو لاجواب لوگ ہیں، جو اونچے درجے کی آمدنی رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں. تو پھر ہم نے اسٹڈی کیا، چونکہ مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں اس کام میں، تو مجھے سمجھ لگی کہ جب وہ کاروباروں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ان کے گھروں میں تعلقات کافی کشیدہ ہونے لگتے ہیں. کیونکہ وہ جتنی توجہ کاروبار کو دیتے ہیں اتنی توجہ گھر والوں کو نہیں دیتے. جتنا وہ کاروبار میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اتنا وہ گھر میں ڈسپلنڈ نہیں ہوتے. جتنا کبھی ان کا چیک ڈس آنر نہیں ہوتا اتنا ہی گھر میں بیوی کی بات وہ کبھی پوری نہیں کرتے، اس کو لارے لپے پہ رکھتے ہیں. تو ایسے میں ان کے گھروں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور بیچ میں خاموشی سے نشہ انٹری لیتا ہے. جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرے گا، اور بعض اوقات شروع میں مدد کرتا بھی ہے، لیکن بعد ازاں نشہ مدد کرنے کی بجائے دشمنی پر اتر آتا ہے. اور عموماً یہ جو ممتاز خاندان ہوتے ہیں ان میں بائی پولیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، بائی پولر کا رجحان بہت ہوتا ہے. اور بائی پولر ہونا ایک خوبی کی بات ہے، ایک وصف کی بات ہے. بائی پولر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ہائی اچیور ہیں، اور آپ صبح جب کام شروع کرتے ہیں تو شام کو آپ کوئی اچیومنٹ کے ساتھ دن کا اینڈ کرتے ہیں. لیکن پھر اگر آپ آرام نہیں کریں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے گھر والوں کے ساتھ، اور کھانا پینا غلط کریں گے اور ورزش نہیں کریں گے، تو آپ کو بائی پولر ڈس آرڈر کا سامنا ہو سکتا ہے. جب بائی پولر ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے پھر آپ کو چائے کافی پینی پڑے گی، شام کو الکوہل لینی پڑے گی، پھر اس کو چرس کا تڑکا لگانا پڑے گا. تو یہ سارے کام کرتے کرتے نشے کی بیماری بھی ان خاندانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ سرفیس سے نیچے ہوتی ہے. گھر میں ایک بندہ الکوہلک ہوتا ہے تو گھر کے تمام لوگ اس کو شیلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے. شام کے بعد ہمارے ننہال میں جب ہم جاتے تھے تو شام کو ہمیں سرٹن سائڈ پہ جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ باؤجی آرام کر رہے ہیں. باؤجی، ایسے باؤجی ہوتے تھے. اب پتہ نہیں کیا ٹرم یوز ہوتی ہوگی، لیکن اس زمانے میں ایسے لوگوں کو جو بہت کماتے تھے ان کو باؤجی کہتے تھے. تو ابھی پتہ نہیں ان کو باؤجی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں. کہ جو لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں، جن کے کمانے پہ پورے گھر والے عیش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ 60-65 کے ہوتے ہیں تو وہ مزریبل ہو جاتے ہیں. کسی دن وہ گرتے ہیں تو ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اس کا علاج بھی نہیں کراتے، وہ بستر پہ لیٹ کے بس پیتے رہتے ہیں. آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے ایسے بندے کا علاج کرنے کا جس کی کولے کی ہڈی ٹوٹی ہو اور الکوہلزم سے ٹوٹی ہو؟ بہت کامن ہے.
نگلیکٹڈ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، بیڈ سورس کے ساتھ آتے ہیں، یعنی جب بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا اور سکن جو ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے اور وہاں جو ہے زخم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے گھر والے انہیں علاج تک لاتے ہیں، کیونکہ شروع میں وہ مانتے نہیں ہیں. ان کے بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہمارے لیے اتنی دولت کمائی ہے، اگر یہ پیتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، پینے دو. تو ایسی شاندار فیملیز میں بہت ہی عبرت ناک مناظر بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاں بہت زیادہ تکلیفیں پائی جاتی ہیں، اور دولت کسی کام نہیں آتی. جب آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر دولت کسی کام نہیں آتی. لیکن سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور آپ اپنی سکت کو پہچان سکتے ہیں. پہلے میں جو ڈمبل کرتا تھا وہ 5-5 کلو کے ڈمبل تھے. پھر میں جو ڈمبل بعد میں کرنے شروع کیے وہ 3-3 کلو کے ڈمبل تھے. پھر وہ 2-2 کلو کے ڈمبل ہو گئے، اور اب 1-1 کلو کے ڈمبل ہے. تو آپ اس کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں. مطلب انجری سے بچنے کے لیے، اپنی سکت کے مطابق ایکسرسائز کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اب بھی میں 5 کلو کا ڈمبل کروں گا تو اس 5 کلو کے ڈمبل سے کوئی نہ کوئی انجری ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں اپنے جسم کی آواز کو سنیں، اپنے اندر کی آواز کو سنیں. آپ کے اندر کی آواز آپ کی رہنمائی کرتی ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ سٹرینگتھ میں جا سکتے ہیں. اگرچہ وہ سٹرینگتھ فزیکل نہیں ہوگی، وہ سٹرینگتھ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ آپ کے فیصلوں کی ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ آپ کی سمجھداری کی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن سکل کی ہو سکتی ہے، وہ سٹرینگتھ جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی مینجمنٹ کی ہو سکتی ہے. تو اپنی سکت کو پہچاننا اور اس کے مطابق کام کرنا، یہ ہماری زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے. اگر ہم نشہ چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ لوگ مسافر ہیں اس طرح کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ نشے کا جو لطف ہے اور جو سوبرائٹی کا لطف ہے، اس میں ایک بہت بنیادی سا فرق ہے. جو نشے کا لطف ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نشے کا ہے اور جعلی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لطف ختم ہونے والا ہے، ہمیں اگلی ڈوز کا فکر رہتا ہے. لیکن جو سوبرائٹی یعنی بحالی کا لطف ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصلی ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لنگر آن کرے گا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کل صبح دوبارہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جو نشے کا یا ایڈکٹیو بیہیویئر کا جو لطف ہوتا ہے، جیسے نشے کا لطف، ایسے گیمبلنگ یعنی ایڈکٹیو بیہیویئر کا بھی لطف ہوتا ہے، ایسے ایٹنگ کا بھی لطف ہوتا ہے، اوور ایٹنگ کا بھی ایک لطف ہوتا ہے. تو یہ سارے اینیملسٹک ہیں، یہ سارے اینیمل لطائف ہیں. یہ جو کھانا کھانے سے مزہ آتا ہے، جو چرس پینے سے یا شراب پینے سے یا جو ورکہولزم سے یا جو الکوہلزم سے یا گیمبلنگ سے یا ویڈیو گیم سے لطف آتا ہے، یہ ہمارے اینیمل پارٹ سے بلونگ کرتا ہے. اینیمل پارٹ ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے اندر دکھائی دیتا ہے. جو ہمیں ایک دوسرے کے اندر دکھائی نہیں دیتا وہ ہیومن پارٹ ہے. جو اندر ہے کہیں وہ ہیومن پارٹ ہے، اور جو دکھائی دیتا ہے یہ اینیمل پارٹ ہے. کبھی آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا جسم قد و قامت یا ہمارے خد و خال ہیں، ایسے ہی جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے، ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کا معدے کا، ہاضمے کا یا دیگر نظام ہوتے ہیں. لیکن انسان جو اندر
ایک مقدس جگہ پہ ہے جو ہمارے اندر ہے، جسے ہم اگر اہمیت دینے لگیں اور ہیومن پارٹ سے لطف لینا شروع کریں، جو کہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہوگا، جو کہ سمجھداری کی وجہ سے ہوگا، جو کہ پرنسپل سینٹرڈ ہوگا، تو وہ بہت زیادہ کارآمد لطف ہوگا. اس میں شاید اتنا جوش یا بھنگڑے تو نہ ہوں، لیکن اس میں ٹھنڈک اور چاند کی روشنی جیسا نور ضرور ہوگا. اور یہ جو اینیمل ہے کام، جو اڈکٹیو کام ہے، یہ ہمارا اینیمل اس میں ملوث ہے. اور ہمارے اندر جو انسان ہے وہ انچارج ہے اس خرابی کو دور کرنے کا، اور جب وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک سرور کی کیفیت میں رہتے ہیں، جس کو سوبرائٹی کہتے ہیں. ہسٹری میں آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ ٹریجک واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ 60-70 سال کی عمر کے اندر جب پہنچے بہت کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد، تو انہیں نشے کا سہارا لینا پڑا، انہیں ڈپریشن ہوئی، انہوں نے خودکشیاں کی، کیونکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے کہ اب وہ 60-70 سال کی عمر میں ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی لائف کو اس طرح نئے سانچے میں نہیں ڈالا جو کہ حقائق کا تقاضا تھا.